نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دل کو بیمار کرنے والی بیماریوں کے کئی نام ہیں، مگر ان میں ایک بیماری کا نام بدگمانی ہے۔ اس بیماری سے بہت خوف آتا ہے کیونکہ یہ مرد مردوں اور خواتین میں برابر کی سطح پر پایا جاتا ہے۔ البتہ خواتین اس مرض کے ہاتھوں اس قدر استعمال ہو جاتی ہیں کہ دل برباد ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ملکی سیاست میں بھی بدگمانی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ملکی سیاست کا دوسرا نام چونکہ بے ایمانی سمجھا جاتا ہے، لہذا بے ایمانی کے سامنے تمام امراض حقیر ہیں۔ تمام نفسیاتی امراض کا شیک بنایا جائے تو پاکستان میں ایک سیاستدان تیار ہوتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، بعض گمان اچھے ہوتے ہیں اور بعض برے، جنہیں عرف عام میں بدگمانی کہا جاتا ہے۔ نیک گمان بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، جبکہ برے گمان اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں۔ اس گمان سے مراد ہے کہ بندہ اللہ کو جس صورت اور کیفیت میں محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے ویسا ہی ہے۔ کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دل میں ہے تو اللہ اسے اپنی دھڑکنوں میں محسوس ہوتا ہے، اور اگر کسی کا یہ گمان ہے کہ اللہ کعبہ میں ہے یا آسمانوں سے اوپر کسی اور جہاں میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محسوسات کے مطابق ہے۔ انسان سے اچھا گمان کسی انسان سے اچھا گمان حسن ظن کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان انسانوں کو ایک دوسرے سے حسن ظن کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک شخص کا کردار برا ہے یا نقصان دہ ہے، اس کے بارے میں حسن ظن یا اچھی رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احتیاط اچھی چیز ہے، بنا ثبوت اور ٹھوس شواہد کے گمان کو گواہی نہ سمجھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں گمان کی جو قسم عام پائی جاتی ہے وہ بلا سبب اور بلا جواز دوسروں کے بارے میں منفی رائے قائم کرنا ہے، بے بنیاد الزام تراشی ہے، بدگمانی ہے۔ مثال کے طور پر مسجد یا کسی محفل سے اٹھتے ہوئے اپنے جوتے کی بجائے کسی اور کا جوتا اٹھا لے اور اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی جائے کہ اس نے جوتا چرانے کے لیے کسی اور کا جوتا اٹھایا ہے۔ دوران گفتگو فون بند ہو جائے تو گمان ہونے لگے کہ فون قصداً بند کیا گیا ہے۔ مذاقاً کوئی بات کہہ دی اور گمان ہونے لگا کہ بات بطور طنز کہی گئی تھی یا کسی کہنے پر سنائی گئی۔ کسی سے اپنے بارے میں رائے سنی تو سمجھا کہ اسے فلاں نے اکسایا ہوگا، یا فلاں نے چغل خوری کی ہوگی، یا فلاں اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا فلاں نے اس کی بچی کا رشتہ روکا ہے، یا فلاں نے تویز کر رکھی ہیں، یا فلاں نے شکایت لگائی ہے، یا فلاں نے ملازمت سے نکلوایا ہے، یا فلاں شرابی ہے، فلاں زانی ہے، فلاں حرام کھاتا ہے، فلاں عیاش ہے، فلاں چور ہے، فلاں جھوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ روزمرہ بے شمار گمان حملہ ہوتے ہیں جو نہ صرف ایک دوسرے میں دوری کا سبب بنتے ہیں بلکہ کئی لوگوں کے دل اور گھر برباد کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ زبان کو فتنہ اس لیے کہا گیا ہے کہ زبان سے نکلی بات تیر اور آگ کا کام کرتی ہے۔ زبان سے وہ برے الفاظ جس سے کسی کا نقصان مقصود نہیں، گناہ نہیں، مگر ایسے کلمات جو خواہ اچھے لفظوں میں کہے گئے ہوں مگر فتنہ یا فساد کا باعث بنے تو قاتل کی تلوار سے بھی زیادہ تیز دھار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی کے بارے میں رائے یا گواہی دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو۔ کسی کے خلاف بے بنیاد کلمہ ادا کرنا تمام نیکیوں کو غارت کر سکتا ہے۔ حسد اور دشمنی بندے کو وحشی بنا سکتی ہے، لہذا دل کو قدورتوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ برے گمان صرف سوچ تک محدود رہیں تو گناہ نہیں، اور جب زبان یا عمل سے ظاہر ہونے لگے تو گناہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ بہت زیادہ گمان سے بچو، یعنی گمان بری چیز نہیں مگر بدگمانی بری اور خطرناک چیز ہے۔ بدگمانی کبھی کبھار تہمت کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ کسی کردار کے بارے میں بدگمانی اور پھر اس پر بہتان تراشی سنگین گناہ ہے۔ ان تمام برائیوں کی جڑ حسد اور کینہ ہے۔ دوسروں کی زندگیوں کا کھوج لگانا یا معاملات کی ٹو رکھنا بھی بدگمانی کے سبب ہے۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنا خواہ بدگمانی کی بنا پر کیا جائے یا بدنیتی سے گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ جو شخص دوسروں کے ذاتی معاملات یا کردار میں عیب تلاش کرتا ہے اس سے پہلے اپنے گھر پر نظر ڈال لینی چاہیے، اپنے دامن کی گندگی دیکھ لینی چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کے بارے میں برا گمان ہو تو اس کی تحقیق نہ کرو، یعنی ٹو لگانے کی جستجو سے بچو۔
وگرنہ یہ ایک ایسی دلدل ہے جس سے باہر آنا مشکل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔